बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज की दो बड़ी ख़बरें सामने आई हैं। एक तो डायरेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते की तस्दीक की गई है हुकूमत की जानिब से, और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि डायरेक्ट राब्ते की और मुज़ाकरात की तस्दीक की गई हो हुकूमत की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के वज़ीर ने पहली दफ़ा कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है, तरदीद कर दी है कि किसी तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि कैटेगोरिकली तरदीद सामने आ गई है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फजलुर रहमान से जो मुलाकात हुई थी, और उसमें मेरे ख़्याल में ये उस मुलाकात की नाकामी के बाद ये दो बड़ी पेशरफ़्त सामने आई हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दी इकनॉमिक्स की एक ख़बर सामने आई है, और उनकी जानिब से जो कैपेसिटी चार्जेस में कितनी बड़ी रकम पाकिस्तान अदा कर चुका है। हुकूमत 2015 से शुरू होने वाले बरस में 26 RLNG गैस और RFO से चलने वाली आज़ाद बिजली तकसीम कार इदारों IPPs को कैपेसिटी की मद में 1 ट्रिलियन रुपए की अदायगी की है। बिज़नेस रिकॉर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तयाब दस्तावेज़ात के मुताबिक ये IPPs पावर जनरेशन पॉलिसी 1994, 1994 और 2002 से पहले के तहत काम किए गए थे। गैस RLNG पर मबनी पावर प्लांट्स को 10 बरस में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 536.30 अरब रुपए अदा किए गए, जिनमें से फौजी कबीरवाला को 14.271 अरब, लिबर्टी धरकी पावर लिमिटेड को 25.5 अरब रुपए, रोश पाक पावर लिमिटेड को 60 अरब रुपए, उच्च पावर लिमिटेड को 60 अरब रुपए दिए गए। हब पावर कंपनी लिमिटेड को 205.34 अरब रुपए दिए गए। कोट अद्दू को 167 अरब रुपए और 8.740 अरब रुपए। कोहनूर एनर्जी को 15.87 अरब रुपए। लाल पीर एनर्जी को जो 52.81 अरब रुपए। पाक जनरल लिमिटेड को 50.834 अरब रुपए। सबा 33 अरब रुपए। पावर कंपनी लिमिटेड को 50.834 अरब रुपए अदा किए गए। अटलस पावर को 43.173 रुपए। अटक जनरल को 26.882 अरब रुपए। लिबर्टी पावर टेक लिमिटेड को 46.216 अरब रुपए। नारोवाल एनर्जी लिमिटेड को 53.909 अरब रुपए। निशान चूनिया पावर लिमिटेड को 41.420 अरब रुपए और निशात पावर लिमिटेड को 91.91 अरब रुपए अदायगी की गई। सेनेटर मोहसिन अजीज़ की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान सेनेटर शिबली फराज ने साबिक वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की रोश पावर लिमिटेड, उच्च पावर और हबको पावर को भारी कैपेसिटी अदायगियों पर भी सवालात उठाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि कैपेसिटी की अदायगियों की तफसीलात कमेटी को फराहम कर दी गई हैं, ताहम बकिया 10 साल का डाटा पुराना रिकॉर्ड होने की वजह से हासिल किया जा रहा है, और डाटा इकट्ठा करने और कमेटी को जमा कराने के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। अब आप बताएं कि ये वो पैसे हैं जो कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर दिए गए हैं, और ये हर इदारे को, हर कंपनी को सैकड़ों अरब रुपए दिए गए हैं, और ये ट्रिलियन रुपए अदा किए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हम जो बिजली की IPPs को पैसे दे रहे हैं, यही पाकिस्तान का अगर यही मामला हल हो जाए तो हमारे कर्ज़े भी कुछ सालों में अदा हो जाएंगे, और हम इस मुसीबत से भी बच जाएंगे जो जुल्म की चक्की में आवाम पिस रही है, इससे भी बच जाएगी जो महंगाई की। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई, और मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा वाज़ेह कहा। शहबाज शरीफ, इसहाक डार जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और बाकी भी सीनियर क़यादत साथ थी। एक हफ़्ता पहले आसिफ ज़रदारी ने मुलाकात की। आसिफ ज़रदारी ने बंदूक का तोहफ़ा भी दिया, और वो मुलाकात भी कामयाब ना हो सकी। और उसी मुलाकात के बाद जो बल्दियाती इंतखाबात एक्ट है और बाकी कवानीन, उसमें पार्लियामेंट में जो उनकी मुखालफत की गई, तो मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया उस मुखालफत में, और केस टू केस उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद का डिसीजन हुआ और कमेटियों ने आपस में डिसाइड किया। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने ज़ाती हैसियत में और अपनी पूरी काबीना जो सीनियर वज़रा हैं उनके साथ पहुँचे। काफ़ी देर गुफ्तगू शनीद हुई, और उसके बाद फिर 1 to 1 मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान भी गुफ्तगू हुई। अब जो सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हाँ की है।
دو طرح کی رپورٹس تھیں۔ ایک تو وہ ہے جو میجورٹی کی رائے ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر کہا، انہوں نے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو جو مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں تھے، آپ نے رستہ بدل لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ان کو صاف انکار کر دیا، اور میرے خیال میں یہ مسلم لیگ نون ہے جو ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے اپنی سیاسی جو بیس ہے یا اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور پھر زیرو سے شروع ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جماعت اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، اپنا اتنا بڑا سیاسی نقصان نہیں اٹھا سکتی جتنا مسلم لیگ نون ماضی میں بھی اور اب بھی جو انہوں نے اٹھایا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کبھی اس طرف نہیں جائیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے بلوچستان سے بھی وہ پریکٹیکلی ان کو نکال دیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف نے کسی اور کے پلے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے کسی کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اب صرف بلوچستان اور سندھ میں کچھ حلقے ہیں جہاں پر عمران خان کا جانا رہتا ہے، اور وہاں جب بھی ان کا چکر لگے گا تو وہ سارے کا سارا بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صورت بھی اتنا بڑا رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان، اب ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی گئی ہے، اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کے لیے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ملک کی جو ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اب وہ ساتھ ڈیفینیٹلی آئینی ترمیم سے متعلق تھا کہ آئینی ترمیم کے لیے ساتھ دیں، اور کیا فضل الرحمان نے ساتھ دینا ہے۔ اور دوسری طرف ایک تو یہ ہے کہ جی ان سے مشاورت مانگی گئی ہے، آگے ہاں یا نہ دونوں چیزیں نہیں بتائی گئیں، لیکن جو موسٹلی جنہوں نے رپورٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ان کو شکوہ بھی کیا ہے کہ ہم جہاں تھے وہیں پہ کھڑے ہیں، آپ نے رستہ بدلا ہے، اور ساتھ ان کی جانب سے انکار بھی کیا گیا ہے، انہوں نے ہر طرح کی جو آفر ہے اس کو مسترد کیا ہے۔ یہ خبر سامنے آئی۔ اس کے بعد بیرسٹر عقیل نے جو حکومتی وزیر ہیں ان کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبر قومی اسمبلی اور مشیر ہیں وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک، انہوں نے کہا ہے، پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس کی سماعت تھی، جس دن 22 اگست کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا تھا، اس دن اسلام آباد میں صورتحال خراب ہونے کا خدشہ تھا، پی ٹی آئی جلسہ کرتی تو ملبہ انہی پر گرتا۔ بیرسٹر عقیل نے کہا کہ تمام تر معاملے پر حکومت نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کیا، حکومت نے صورتحال کے مطابق جلسہ ملتوی کرنے کا کہا، علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے معاملے کو متنازع کرنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی کی گارنٹی کو بھی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ ساتھ ان کی جانب سے پہلی دفعہ یہ وضاحت اور تردید کی گئی ہے۔ بیرسٹر عقیل جو کہ مشیر ہیں وزارت قانون کے، ان کی جانب سے کیٹاگوریکلی کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہمارے معزز چیف جسٹس ہیں، جن کے حوالے سے غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ نہ ہی معزز چیف جسٹس صاحب کی جانب سے اور نہ ہی حکومت کی جانب سے کبھی کھل کے یہ بات کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی مدت میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، یعنی کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی۔ یہ پہلی دفعہ کیٹاگوریکلی تردید کر دی ہے بیرسٹر عقیل نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی مدت میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ یہ بیرسٹر عقیل کی جانب سے واضح طور پر یہ میسج دیا گیا اور ان کی جانب سے پہلی دفعہ یہ اعلان کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کے لیے مسلم لیگ نون نے محمود خان اچکزئی سے رابطہ کر لیا ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کو پارٹی قیادت نے محمود اچکزئی سے بات کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو شروعات ہیں وہ کر دی گئی ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر صورت جو مذاکرات ہیں وہ محمود اچکزئی وہ ایک ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے عمران خان، چونکہ عمران خان ڈائریکٹ ان کی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہے، اب یہ محمود اچکزئی کے ذریعے عمران خان تک پہنچنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے عمران خان نے ڈیفینیٹلی چانسلر بن جانا ہے آکسفورڈ کا، وہاں سے پھر جو برطانیہ سے دباؤ آنا ہے عمران خان کا، وہاں جانا، وہاں ان ساری جو جتنی بھی سرمنیز ہوں گی ان کو اٹینڈ کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں، عدالتوں سے کیسز ویسے ہی سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اچکزئی کو کہا گیا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت سے مشاورت کریں اور تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے کمیٹی نامزد کریں جو ہم سے بات چیت کرے، اور جو تحفظ آئین پاکستان اتحاد کے سربراہ ہیں
انہوں نے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے مینڈیٹ دیا تھا محمود اچکزئی کو، اسی مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہماری ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات کروائیں، وہ کوئی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں وہ کمیٹی بنائیں اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کے لیے، وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان وہ کون ہوتا ہے، اب وہی ڈائریکٹ مذاکرات کے لیے انہوں نے محمود اچکزئی سے رابطہ کیا ہے۔ یہ آج کی دو بڑی خبریں ہیں۔ یہ جو خبر ہے یہ بھی سرکاری ٹی وی کی ہے، انصار عباسی نے خبر دی ہے، جو سرکاری جن کو آپ کہہ سکتے ہیں صحافی، اور جو دوسری خبر ہے وہ تو ویسے ٹی وی چینلز کے اوپر آئی ہے، بیرسٹر عقیل عباسی کی جانب سے باقاعدہ طور پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، اور ان کی جانب سے یہ جو اعلان کیا گیا ہے، آج ٹی وی پر انہوں نے بیٹھے ہوئے گفتگو کی ہے، روبرو پروگرام تھا اور آج ٹی وی پر بیٹھ کر بیرسٹر عقیل نے یہ گفتگو کی ہے کہ جی کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی۔ یہ پہلی دفعہ واضح طور پر پیغام سامنے آیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔